انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی اطراف میں ڈاکو راج، پولیس خواب خرگوش میں طلباء اپنے قیمتی سامان سے محروم۔ آئی جی اسلام آباد کے سیف سٹی کے بڑے بڑے دعوے ناکام، اسلام آباد پولیس محض سوشل میڈیا پر ایکٹیو۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ پسٹل آپ پر تانا گیا تھا یا آپ کے جو یہ ساتھی ہیں ان پہ؟ میرے اس ساتھی کے اوپر جو ہے وہ پسٹل تانا گیا تھا، اور دوسرے لڑکے کے پاس جو تھا، جو سامان نکال رہا تھا، اس نے جو ہے اپنے ہاتھ میں ایک چاقو پکڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز پاکستان اور میں حسین حسن پر۔ ناظرین، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جہاں پر ملک کے مختلف حصوں سے اور دنیا بھر کے 40 ممالک سے طلباء حصول تعلیم کے لیے آتے ہیں، بیشتر طلباء یونیورسٹی ہاسٹل کے اندر رہائش پذیر ہوتے ہیں اور عمومی طور پر روزانہ کی بنیاد پر I-10 اور G-10 میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ یونیورسٹی کے اطراف میں طلباء انتہائی غیر محفوظ ہیں۔ طلباء جو ہی G-10 میٹرو اسٹیشن سے اترتے ہیں اور یونیورسٹی کی طرف آتے ہیں یا I-10 کی جانب سے چھوٹے گیٹ کی طرف سے یونیورسٹی میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈاکو انہیں زد و کوب کرتے ہیں اور ان کا قیمتی سامان ان سے چھین لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ قریبی پولیس اسٹیشن تھانہ سبزی منڈی جو ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے محض 2 کلومیٹر دور ہے، اور اسلام آباد پولیس لائن جہاں پر پورے اسلام آباد بھر کی پولیس جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ محض 1 کلومیٹر دور ہے۔ یعنی کہ پولیس کی ناک کے نیچے جو ہے ڈاکو دندنا رہے ہیں اور طلباء کو زد و کوب کر رہے ہیں اور ان کے قیمتی سامان سے انہیں محروم کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ طالب علم موجود ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، تو ان طلباء سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان رپورٹرز کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری رودات سننے کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں۔ ہفتے کے دن جو ہے وہ ہم تقریباً 6:45 یا 50 منٹ کا ٹائم ہوگا، ہم I-10 سے جو ہے پیدل آ رہے تھے اسلامک یونیورسٹی کی طرف۔ تو ریلوے ٹریک جیسے ہی ہم کراس کرتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے وہ 3 بندوں نے آ کے جو ہے وہ پستول تان لی۔ وہ 3 بندے پیدل تھے یا بائک پر تھے؟ نہیں، وہ ریڈ کلر کے جو ہے 125 بائک کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور 2 بندے جو ہے وہ ہماری طرف لپکے ہیں، اور ایک بندے کے پاس چاقو تھا اور ایک بندے کے پاس پسٹل تھا۔ انہوں نے ہمیں پسٹل کے زور کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس چیز ہے۔ پسٹل آپ پر تانا گیا تھا یا آپ کے جو یہ ساتھی ہیں ان پہ؟ میرے اس ساتھی کے اوپر جو ہے وہ پسٹل تانا گیا تھا، اور دوسرے لڑکے کے پاس جو تھا، جو سامان نکال رہا تھا، اس نے جو ہے اپنے ہاتھ میں ایک چاقو پکڑا ہوا تھا، اور چاقو کے زور کے اوپر جو ہے وہ اس نے رکھ لیا اور جیبوں کی تلاشی لینے لگ گیا، جو بھی اس کے ہاتھ میں آیا اور اس نے جو ہے وہ لے کر چلے گئے۔ تو اس میں آپ کا کتنا سامان تھا جو وہ آپ سے لے کر گیا؟ کیا کیا چیزیں لے کر گئے ہیں؟ میرا تو ایک موبائل تھا، اس کے بعد میرے ویلٹ تھا، ویلٹ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 10 to 12,000 جو ہے وہ میرے اماؤنٹ تھی اس کے اندر، جو ہم یہاں پر ہاسٹل کے اندر رہ کے اپنے جو ہے وہ گزر بسر کرتے ہیں۔ منتھلی ہمارے پاس جو گھر سے آئے ہوئے ہوتے پیسے، وہ ہمارے جو ہے وہ پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ جب آپ پر ڈاکو نے جو گن ہے وہ تان لی تھی تو آپ کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اس وقت ہم بالکل ایک دم سے گھبرا گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ایک دم سے نا، کیونکہ ہم ٹریک کے بالکل اس سائڈ پر آئے ہوئے تھے، تو وہ ایک دم سے روڈ سے آئے اور گن لے کے ایک دم اس نے میرے سامنے کر دی، چیسٹ پہ رکھ دی۔ تو احمد بھائی کو میں نے کہا کہ احمد بھائی یہ سنیچنگ والے ہیں تو آپ اپنے ہینڈز اپ کریں۔ ہم نے ہینڈز اوپر کر لیے اپنے، اور ایک نائف والا تھا لڑکا، وہ آیا ہمارے پاس، اس نے نائف نکالا، اس نے ہماری جیبز وغیرہ دیکھیں، پاکٹ میں ہاتھ مارا، اس کے بعد بس وہ ہم سے سنیچ۔ آپ کا کتنا نقصان جو ہے یہ ہوا ہے اس وقت؟ اس وقت تقریباً ہمارا سیل فون گیا تقریباً 30 سے 40 ہزار کا وہ ہے، اور کچھ کیش تھا میرے پاس تھے 1000 تھے، احمد بھائی کے پاس تھے 10 to 15,000 تھے، اور کچھ اور ڈاکومنٹ تھے ہمارے امپورٹنٹ، وہ بھی وہ لے گئے، کارڈز وغیرہ، یونیورسٹی کارڈ، CNIC ہمارے تھے، ATM کارڈ تھا میرا، وہ والیٹ میں سب کچھ لے گئے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ وارداتیں جو ہیں یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں اور بیشتر طلباء جو ہیں اس کا شکار ہوئے ہیں، تو آپ کو ابھی تک کتنے طلباء نے یہ کہا ہے کہ ہم اس چیز کا شکار ہوئے ہیں؟ تقریباً ہاسٹل 6 سے 5 سے 7 لوگ ہیں، اور ہاسٹل 1 to 3 سے بھی 5-7 لوگ ہیں تقریباً جو اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سیکیورٹی سیل ہم نے یونیورسٹی میں کمپلین کی ہے، تو وہ ایک رپورٹ لکھنے کے بعد اس چیز سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ اچھا، یونیورسٹی نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا کہ طلباء جو ہیں رات کو اس طرف نہ آئیں اور نہ جائیں اور دوسرے راستے کا اختیار کریں، تو آپ پھر اندھیرا ہو چکا تھا، 7 بج چکے تھے، تو آپ پھر کیوں اس طرف سے آئے ہیں؟
بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان کی اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں اور اسٹیٹ کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ ہمیں، ان کا فرض ہے، بلکہ حق نہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ہمیں اس پاکستان کی سرزمین کے اندر جو ہے وہ پروٹیکشن دیں اور ایسے معاملات کے اندر جو ہے ان کی روک تھام کی جائے۔ یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن ان کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی یہاں پہ عملی ہمیں کام نظر نہیں آ رہا۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جس حد تک بات ہے کہ ہم جو ہے وہ یونیورسٹی کی بالکل باؤنڈری وال کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں لوٹا گیا ہے۔ اب یونیورسٹی کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ کم سے کم یونیورسٹی کی سائڈوں کے اوپر جو ہے وہ پیٹرولنگ تو کرے ایٹ لیسٹ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر سائڈوں کے اندر جو سائڈوں سے جو ہے پیٹرولنگ کی نہیں جاتی اور اندر جو ہے وہ ہم ایک جیل کی طرح جو ہے وہ ہم بند ہیں۔ یونیورسٹی اس طرح تو نہیں ہے کہ ہماری ضروریات بھی ہوتی ہیں انسان کی، اور ضروریات کو دیکھتے ہوئے انسان نے لازمی طور پر باہر جانا ہے۔ باہر جانا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ باہر جو ہے ہم پروٹیکٹ تو نہیں ہوئے پھر۔ اچھا، اس کے بعد مجھے بتائیں کہ جو پولیس ہے اس کی طرف سے آپ کے ساتھ کیسا رویہ رہا، یا آپ نے FIR درج کروائی ہے، یا اس کے بارے میں آپ ہمیں جو ہے وہ بتائیے گا۔ پولیس کا اگر دیکھا جائے تو کافی اچھا رویہ بھی تھا۔ جو SHO صاحب تھے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، لیکن جہاں پر اچھائی ہوتی ہے وہاں پر برائی بھی ہوتی ہے، اور کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی۔ وہاں پر کچھ آپ کہہ لیں کہ جو نچلے لیول کے جو طبقہ تھا، وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا کوآپریٹ نہیں کیا، لیکن ہم SHO صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا۔ تو آپ پولیس سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں؟ ہم اب دیکھیں کہ یہ کراچی کی پیٹرن کے اوپر ہی اسلام آباد چلنے کی طرف میرے خیال سے جا رہا ہے ڈے بائی ڈے۔ جس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ اپنے قیمتی سامان سے، اور ان کا جو منتھلی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، اس میں ان کے ہاسٹل کے اخراجات ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کے اوپر گزر بسر کرنا ہوتا ہے، وہ ان قیمتی سارے سامان اور ان پیسوں سے جو ہے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ والی چیز جو تھی پہلے سنتے تھے ہم کراچی کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آج جو پاکستان کا سیف ترین علاقہ تھا اسلام آباد، وہ بھی غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اب ہم اسلام آباد کی مینجمنٹ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم نے جہاں تک بات ہے کہ ہماری جو ڈکیٹی ہوئی ہے، جہاں گن پوائنٹ کے اوپر جو سامان لیا گیا، ان میں ہمارے پاس ایک اہم جو چیز ہے وہ ہمیں پیش رفت دے سکتی ہے، ہمیں ان ڈاکوؤں تک جو ہے وہ رسائی حاصل کروا سکتی ہے، وہ پکڑے جا سکتے ہیں، وہ ہمارا موبائل ہے، اور اس موبائل کے اندر جو IMEI نمبر ہے وہ ہم نے FIR کے اندر درج کروائے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم نے مینشن کیے ہوئے ہیں، تو ہم تھانہ جو پولیس ہے اس سے ایک اچھی امید رکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس تمام تر صورتحال میں آپ ذہنی طور پہ آپ کو کس قسم کے جو ہے مشکلات رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اپنے گھر پہ بتایا، آپ کی فیملی کی طرف سے کیا رسپانس آیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کافی ڈسہارٹ ہوئے تھے وہاں پہ، اور کافی جو ہے ڈرے تھے کہ ایک دم سے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم آئے ہیں یونیورسٹی، ہم نے فون لیا ایک دوست سے، تو اس کے بعد گھر کال کی ہے، تو جیسے ہی میں نے گھر پہ بتایا تو امی جو ہیں وہ ذرا اپنے ایموشنز پر نہیں کنٹرول کر سکے، تو وہ زیادہ یہی ان کا تھا کہ ہمارا بیٹا جو ہے ہم نے اسلام آباد اتنی دور بھیجا ہے، تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کے ماحول کو، اتنا اچھا ماحول تھا یہاں کا۔ تو پولیس اور یہ سارا کچھ یونیورسٹی انتظامیہ سب ایک دستبردار ہو گئے ہمیں ایک نوٹیفیکیشن دے کے، تو بس اس چیز پہ تھوڑی سی ہمیں ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں یہ سب ادارے، پولیس ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ ان کے بالکل ناک کے نیچے یہ ساری اسنیچنگز ہو رہی ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، نہ کوئی پورے ہمارے وہاں پاکستان میں کوئی اچھا امیج جا رہا ہے یونیورسٹی کا، اور نہ کوئی اسلام آباد کا۔ اچھا، یونیورسٹی نے آپ سے تعاون کیا ہے یا بس آپ کو مطلب منع کر دیا ہے تعاون کرنے سے؟ یونیورسٹی نے ہمارے ساتھ اتنا ایک تعاون کیا کہ ہم نے ایک اپلیکیشن ان کو لکھی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سیکیورٹی کیمرہ میں اس چیز کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے، لیکن وہ چونکہ اسلام آباد کی جو ہے رستے ہموار نہیں ہیں، زمین ہموار نہیں ہے، تو وہ اس میں نہیں آ سکا، کوئی ویڈیو میں کچھ خاص پتہ نہیں چل سکا کہ کیا وہاں پہ ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد پولیس لائن جو ہے یہاں سے محض 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اسلام آباد بھر کی پولیس جو ہے یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ یہیں پہ 7 کیفیز ہیں جہاں پر اسلام آباد پولیس کے جو نوجوان ہیں وہ آ کے کھانا پینا بھی کھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک روڈ ہے جہاں پر یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی باؤنڈری ہے، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ طلباء آتے ہیں، رات کو جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو زد و کوب کرتے ہیں،
اور ڈاکو جو ہیں ان کا قیمتی سامان چھین لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ پولیس کی ناک کے نیچے یہ سارا تمام تر صورتحال ہے اور پولیس جو ہے وہ خواب خرگوش میں مگن ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان زین حسن بٹ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔